جادوگروں کو مختلف غیب کی خبریں کہاں سے پہنچتی ہیں، ان کا کیا کام کاروبار ہوتا ہے۔ تو جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے۔ جادوگر اور شیاطین کا باہمی تعلق اس روایت سے واضح ہوتا ہے، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ وتعالی آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا، تو فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی سے اپنے بازو پڑپڑاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے حکم لے کر عاجز ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں ایک طرح سے، گویا کہ صاف پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچی جا رہی ہو۔ یعنی ایک فرش کے اوپر اگر زنجیر کھینچ رہے ہوں تو جس طرح کی آواز آتی، اسی طرح کی ان کے پڑپڑانے سے آواز آتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، یعنی کیا بات ہوئی تھی، کنفرم کرنے کے لیے، حالانکہ خود بھی سن چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بلند و برتر ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین بھی سن لیتے ہیں جو وہاں پہنچے ہوتے ہیں آسمانوں پہ۔ پھر وہ شیاطین کو ایک بات سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں، پھر وہ دوسرا اپنے نیچے والے کو، اور اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ انہوں نے سنا ہوتا ہے فرشتوں کی زبان سے۔ جو دنیا میں کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے یا کسی خاص انسان کے بارے میں کوئی حکم آ جاتا ہے، اس کی موت کا یا کسی تبدیلی کا، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کلمہ اپنے نیچے والے کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے۔ شہاب ثاقب جس کا ذکر قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ شہاب ثاقب اس کو جا پڑتا ہے اور وہ جن وہی بھسم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے، پھر یہی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھا فلاں کاہن نے، فلاں نجومی نے فلاں بات سچ نہیں کہی تھی۔ اس کی جب ایک بات سچی ہو جاتی ہے تو 100 جھوٹ بھی لوگ سچی مان لیتے ہیں۔ اسی ایک کلمے کی وجہ سے جسے آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، لوگ کاہنوں اور ساحروں کی بات کو سچا گرداننے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات تھی۔